سے اس لاش کو نکالا گیا اور اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا تو اس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ لڑکی پر شدید تشدد ہوا ہے اور اس کو سیکسول ایکٹیویٹی کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ دوستو یہ جو میں آج آپ کو واقعہ بتانے والا ہوں یہ ایک دل دہلانے والا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ میرے بہت قریب ہوا ہے، اس لیے میں اس کو محسوس بھی کر سکتا ہوں۔ اگر آپ میں احساس ہیں تو آپ بھی اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہوا ہے ایک مرشد کے مرید کی بیٹی کے ساتھ۔ اب کیا ہوا کہ ایک مرید تھا جو شعور جنس میں نہیں ہوتا، جن میں ایجوکیشن نہیں ہوتی، وہ زیادہ تر مرید رہتے ہیں مرشدوں کے۔ اس مرید نے اپنی بیٹی دے دی، 10 سالہ بیٹی اپنے مرشد کے پاس بھیج دی کہ بھائی چلو تم اس کے پاس کام کرو۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا رہا، لڑکی جوان ہوتی گئی، تب مرشد کے ذہن میں کچھ خیال آنے لگے کہ بھائی یہ جو میرے بنگلے پر کام کر رہی ہے کیوں نہ اس واقعے کا فائدہ اٹھایا جائے۔ دیکھتے دیکھتے واقعہ بڑھتا رہا تو کچھ دن پہلے وہ خبر سامنے آئی کہ اس مرید کی بیٹی کو مار دیا گیا۔ اب بھائی کیا ہوگا؟ جب بیٹی گئی مرشد کے بنگلے، اب مارا کس نے اس کو؟ تو اس کا بھی ہمیں ثبوت ملا۔ اس ثبوت کیسے ملا؟ ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیجز ملے جس میں یہ صاف صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ جو چھوٹی مرید کی بیٹی تھی 10 سالہ، وہ تڑپ رہی تھی۔ تڑپتے تڑپتے اس نے اپنا جو دم ہے وہ توڑ دیا۔ اب کیسے پتا چلے کہ اس کو کس نے مارا ہے؟ پھر کچھ دیر سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا گیا کہ وہ جو مرشد تھا، جس کا مرید تھا، جو مرشد تھا وہ اپنے بیڈ روم سے اترا اور اس چھوٹی سی لڑکی کو ہاتھ سے پکڑا اور اس کو یوں جو اپنا فرش تھا اس پر یوں گھسیٹا، اور دیکھتے دیکھتے اس مرشد کی بھی اس طرح بیوی آ گئی۔ تو دوستو اتنے میں ایک اور عورت آئی تو وہ بھی اس لڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ تو یہاں پر بات تو ختم ہو گئی کہ لڑکی مر گئی۔ تو اب اس مرشد نے کیا کہا کہ وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں اس نے اس کے والد کو دے دی کہ بھائی یہ دیکھو تمہاری بیٹی خود مر گئی، اس کو یہ بیماری تھی، اس کو یہ بیماری تھی۔ اب کیا؟ وہ تو بیچارہ مرید تھا، جو مرشد بولے وہ کرے، جو مرشد کہے وہ کہے، اس کے بس یوں چو طرف گھومتا رہتا تھا۔ جن لوگوں میں شعور نہیں ہوتا، ایجوکیشن نہیں ہوتی، وہ زیادہ تر مریدی بنتے ہیں آدمیوں کے، لوگوں کے، مرشدوں کے۔ تو اس جو لڑکی کا باپ تھا اس نے پھر کچھ دن بعد ایک ویڈیو جاری کیا کہ بھائی میری جو بیٹی ہے وہ مرشد کی وجہ سے نہیں مری، اس کو ایک بیماری تھی اس کی وجہ سے مر گئی۔ اب کہانی میں دوسرا موڑ آ گیا۔ اب کیا ہوا؟ جو سی سی ٹی وی فوٹیج تھی وہ خود اچانک وائرل ہو گئی۔ تو جس نے مرشد نے یہ فوٹیج آؤٹ کی کہ اس کے والد کو دکھاؤں کہ یہ لڑکی تمہاری میری وجہ سے نہیں مری، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں نے دی ہے یہ میرے ہی گلے کا پھندہ بن جائے گی۔ دیکھتے دیکھتے کیا ہو گیا، یہ فوٹیج پولیس کے، اور دیکھتے دیکھتے یہ فوٹیج وبال جان بن گئی مرشد کا۔ پولیس کو تو پتا تھا لیکن اس میں چند پولیس والے ایسے بھی تھے جن کو اس بات کا یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو فوٹیج ہے یہ خود وائرل کی گئی ہے اور اس میں جو کردار ہے مرشد کا وہ کیا ہے، وہ کیسے مر گئی لڑکی۔ پھر پولیس نے بھی اپنا فرض نبھانا شروع کر دیا اور جیسے جیسے اس کی جانکاری کرنے لگی، انویسٹیگیشن کرنے لگی تو اس سے بہت ساری باتیں ظاہر ہوئی، بہت سارے پروف ملے جو اس مرشد کے خلاف نکلے۔ وہاں کا جو ایس ایچ او تھا اس حد کا، اور جو ڈاکٹر تھا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ بھائی یہ لڑکی بیماری سے مر گئی۔ ایس ایچ او نے کہا کہ بھائی یہ لڑکی ایسے مر گئی اور اس کو دفنا دو بنا پوسٹ مارٹم کے۔ اب بات آگے بڑھ گئی، یہ جو بات ڈی آئی جی تک پہنچی اور ایس ایس پی پر پہنچی تو انہوں نے کیا کیا، وہ خود چل کر آئے اس واقعے کی جو جگہ تھی اس پر چل کے آئے کہ بھائی ہم بھی دیکھیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا۔ پھر پتا چلا کہ اس لڑکی کو اچانک ہی راتوں رات دفنا دیا۔ اب ڈاؤٹ اور بڑھتا گیا کہ بھائی اس لڑکی کا بنا پوسٹ مارٹم اس کو کیسے دفنا دیا۔ پولیس نے انویسٹیگیشن جیسے شروع کی تو پولیس نے ایک بات کی کہ بھائی اس کا جو ہم پوسٹ مارٹم بھی کروائیں گے اور اپنی انویسٹیگیشن کو بھی آگے بڑھائیں گے۔ تو پولیس نے کیا کیا کہ اپنے چند سپاہی اس کی
कब्र पर बिठा दिए ताकि इस लड़की का जो लाश है वो ना निकाला जा सके, हमें इन्वेस्टिगेशन से ना रोका जाए। तो इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई जैसे जैसे उसे सब, फिर दोस्तों जैसे उस लाश को निकाला गया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो उसमें साफ साफ देखा जा सकता था कि लड़की पर शदीद तशद्दुद हुआ है और उसको सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। तो लड़की तो पुलिस ज्यादा स्ट्रांग होने लगी, उसको मजीद सबूत इकट्ठे करने थे। तो उसने क्या किया, तो फिर उसका लड़की का डीएनए लिया ताकि पता चले कि ये डीएनए किसके साथ मैच होता है। जब लड़की का डीएनए लिया गया, लड़की के जैसे डीएनए लिए गए तो पता चला कि ये लड़की सेक्सुअल यूज के लिए इस्तेमाल की गई थी। अब कैसे पता चले कि इसके साथ किसने सेक्स की, छोटी सी 10 साल बच्ची थी। तो फिर पुलिस ने क्या किया कि जो मुर्शिद की हवेली में लोग थे उनके डीएनए लेने शुरू कर दिए। हालात तक इतने तक कि उस मुर्शिद के भी डीएनए लेने के लिए पुलिस जारी सारी है। पहले लिए गए उन जो दरगाह में उसमें बैठे थे आदमी, तो पुलिस ने कहा कि उनके डीएनए लें, फिर हम लेंगे मुर्शिद के, ताकि पता चले कि ये मुलविस नहीं है तो यकीनन इसमें मुर्शिद मुलविस होगा। तो दोस्तों जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आती है, देखते हैं इसमें या मुर्शिद मुलविस है या फिर उसमें जो लोग थे वो मुलविस हैं। तो ये जो जानकारी है अभी तक हमें भी मालूम नहीं है। ये जानकारी जैसे ही हमें इसकी नॉलेज होगी तो इसको मैं आपको अगले पार्ट 2 वीडियो में बता दूंगा कि ये किसके साथ मैच हो गए, या इसमें मुर्शिद मुलविस हैं या उसके जो लोग थे जो अंदर उसकी हवेली में रहते थे, या फिर वो उसमें मुलविस हैं। ये बात मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बता दूंगा। इसके लिए आपको हमारा चैनल पर रहना होगा, उसको सब्सक्राइब करना होगा ताकि जो भी मैं अगली अपडेट दूं वो आप तक पहुंचती रहे।